نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بینہم سے مراد علماء نے لکھا، وہ فرماتے ہیں سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے مراد ہیں، اور اسلام لانے سے قبل جس طرح سیدنا صدیق اکبر پاک مسلمانوں کے لیے سخت تھے، اسی طرح جب اسلام کی لذت کو انہوں نے محسوس کیا، اسلام کو بہترین ثابت پایا اور اسلام کے ساتھ جب وہ وابستہ ہوئے تو دین اسلام کو بہترین انداز میں انہوں نے قبول فرمایا، تو جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عدل و انصاف کے بہترین پہاڑ تھے، اور نبی رحمت سرکار کے بہترین وفادار و حبدار تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جب اسلام کی لذت کو محسوس کرتے ہیں، میرے نبی کی دربار گوہربار میں آپ پہنچتے ہیں، تو میرے نبی رحمت سرکار نے جب ایمان کی دولت کو ان کے سینے میں ڈالا تو ان کے سینے کو ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ تو جب یہ حضرت عمر بن خطاب یہ اسلام میں آئے تو اصحاب صفہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے، ایک دوسرے کو خوشیوں کی خبریں دے رہے تھے۔ اسی ٹائم جناب سید الملائکہ جناب جبرائیل امین میرے نبی کی دربار گوہربار میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب سلام بھیجتا ہے، ساتھ ہی پیغام بھیجتا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا سلام قبول ہوا، پیغام سنایا جائے۔ جناب سید الملائکہ جناب جبرائیل امین پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس طرح آپ کے یہ صحابہ یہاں بیٹھ کر خوشیاں منا رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب کی آمد پر، اسی طرح عرش کے ملائکہ وہاں پر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار یہ بہت سخت بھی تھے۔ جب دین اسلام میں آئے تو جتنا پروان اور اسلام کو حاصل ہوا ہے اس سے پہلے نہ تھا۔ میرے نبی کی دربار میں جناب سیدنا صدیق اکبر پاک حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں کی دھوڑ پر قربان ہو جائیں، اور یہ بتائیے جو اسلام آپ نے ہمیں سکھایا ہے، جو دین آپ نے ہمیں دیا ہے، یہ حق ہے، سچ ہے یا باطل ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ حق بھی ہے، سچ بھی ہے، اصل بھی ہے، اس میں نقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے غلاموں، میرے نبی کے غلام حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دین سچا ہو، چھپکے سے اس کا نام لیا جائے یہ بات اچھی نہیں ہے۔ دین بھی سچا ہو، اسلام بھی سچا ہو، مذہب بھی سچا ہو، نبی بھی سچا ہو، نبی کا پیغام بھی سچا ہو، دین اسلام کی بہترین خوبصورتی ہو، تب بھی ہم چپکے سے عبادت کریں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کے باہر کھڑے ہو کر جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر بن خطاب سرکار نے اعلان فرمایا، اے لوگو، جو کوئی مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ دیکھے گا میں عمر اس کی آنکھیں نکال دوں گا، اور جو دین اسلام لیوا لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرے گا میں اس کے بچوں کو یتیم کر دوں گا، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دوں گا، اور ان کے گھروں کے ماحول کو برباد کر دوں گا۔ مسلمان جہاں چاہیں گے عبادت کریں گے، جہاں چاہیں گے سکون کا وقت گزاریں گے۔